السلام علیکم۔ پیارا رمضان میں آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر گھر میں ہمیشہ کی جاتی ہے۔ شاید کوئی گھر ہو جو ایسا نہ ہو کہ جہاں پر یہ بات نہ کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی خوبصورت چیزیں دیں جن میں ہمارے چہرے پہ آنکھ، جو بہت ہی خوبصورت اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ مگر یہ آنکھ جو ہے اصل میں نفع اور نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ آنکھ جو ہے وہ کسی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے تو کسی کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جو محبت سے دیکھتی ہے، یہ آنکھ ہی ہے جو نفرت سے دیکھتی ہے، یہ آنکھ ہی ہے جو رشک سے دیکھتی ہے، یہ آنکھ ہی ہے جو حسد سے دیکھتی ہے، یہ آنکھ ہی ہے جو آہ بھرتی ہے، یہ آنکھ ہی ہے جو قیامت ڈھاتی ہے۔ نظر بد اگر ہو تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد ہم سب کا یقین ہے اس پر۔ سورہ قلم کی آیات میں اس کا ذکر بھی ہے اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دینے والی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد کیا چیز ہے؟ سنا ہے کہ یہ واحد چیز ہے جو تقدیر سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ نظر بد پیار کی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے آپ، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بری نظر تو لگتی ہی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسی ہی نظر لگے اسی وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کتنی تاثیر ہے کتنی نہیں ہے یہ تو ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے۔ اور نظر بد کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جادو کی تو جادو کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں 102 آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شیاطین جو ہے وہ جادو سیکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی آیا ہے قرآن پاک میں، دو ایسے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے جو جادو سکھاتے بھی تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی جادو سیکھنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی بھی بات لوگوں نے نہ مانی اور جادو ٹونوں میں پڑے رہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر آئے تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو ہمارے جادوگروں سے۔ ان کے جادوگروں نے لاٹھیاں اور چھڑیاں پھینکیں جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا پھینکو، اور جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور سب حیران ہو گئے۔ تو ہماری زندگیوں میں نظر بد اور جادو کا کتنا اثر ہے، کتنے لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور کیا جادو کرنے والے اصل جادو کرنے والے پاکھنڈی بابا نہیں، جو اصل جادو کرنے والے ہیں، کیا وہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں؟ تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ علم اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اچھائی کے لیے استعمال کیا جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی علم کسی کے نقصان کے لیے استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف گناہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔